السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا پیج وائس آف سید کے نام سے یقیناً آپ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے آگاہ کرتے رہا کریں، تاکہ جو ہے مجھے کچھ سیکھنے کا موقع حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوب عزت نصیب کرے۔ آج میرا کچھ موضوع یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکشی کی یا اس سے گن کا استعمال غلطی سے ہو گیا۔ میں مختصر سی تفصیل بتاؤں گا، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ جو میں نے دیکھا، مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ میں نے تھم نیلز لوگوں کے دیکھے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی حقیقت سامنے آ گئی، مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کی، مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے یہ کیا وہ کیا، عجیب عجیب قسم کی لوگوں کی خرافاتی قسم کی باتیں، جس کا نہ کوئی مولانا طارق جمیل صاحب سے تعلق ہے، نہ کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کے بچوں سے ان کا تعلق ہے۔ اور انتہا سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے میڈیا کے اندر اور ایسے لوگ ہمارے یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط غلط خبریں پھیلاتے ہیں۔ میں مختصر سی ان کی جو بھائی نے جو تفصیل بتائی ہے، میں وہی تفصیل بتاتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل کا صاحب کے جو بیٹا عاصم جمیل تھے، یہ پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کو شوق تھا بزنس کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بزنس کی ساری چیزیں وہیں پر، ان کا جو گاؤں تھا تلمبا میں، وہیں پر انہوں نے ساری چیزیں ارینج کی، وہیں رہتے تھے یہ قریب پر۔ وہ ایک دن ڈپریشن کے مریض بھی تھے، اور چند دن سے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے بتایا، یوسف جمیل نے، کہ وہ شوق لگ رہا تھا ان کو، الیکٹرک شوقس لگ رہے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی اس دن طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اور وہ گارڈ کے ساتھ اکیلے تھے۔ تو گارڈ نے ان کو گن سامنے رکھی ہوئی تھی، تو وہ گن لے کر چیک کر رہے تھے، جس کی بنا پر جو ہے ان سے وہ گن میں گولی ایک پھنسی ہوئی تھی، وہ گولی نکل گئی۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں یہ بات اڑائی جائے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کی، تو یہ انتہا سے زیادہ غلط بات ہے۔ ان کے گھر کے اوپر ایک ایسا حالت آئی ہوئی ہے، ایسی حالت آئی ہوئی ہے جس کا نہ کیا کہتے ہیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا اتنا آسان تو نہیں ہوتا، اور مولانا طارق جمیل صاحب کی عمر 70 سال سے زائد ہے۔ 70 سال کی عمر والا بندہ، اس کا جوان بیٹا جب چلا جائے تو اس کے گھر پر کیا آفت مچی ہوئی ہوگی، آپ سوچ بھی سکتے ہیں، تصور بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ باتیں کسنا کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کی، مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے یہ کیا وہ کیا، ایسے لوگوں کے عجیب و غریب قسم کے تھمبنیل دیکھ کر انتہا سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جب مولانا طارق جمیل کی یا ان کے گھر والوں کی نگاہیں پڑیں اس چیزوں پر، کتنا دکھ اور افسوس ہو۔ جس شدید غم کا بھی وہ لوگ سامنا کر رہے ہیں، شاید یہ ہمارے گھروں میں آئے تو ہم برداشت بھی نہ کر پائیں، لیکن مولانا کی فیملی ایک دیندار فیملی ہے، اور انتہا سے زیادہ سمجھدار فیملی، جس کے اوپر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی عاصم جمیل کا ایک گفتگو سنی، مجھے بہت اچھی بھی لگی۔ دیکھیں، انسان دماغی طور پر اگر متاثر بھی ہوتا ہے تو لیکن اس کی باتیں کبھی کبھی جو ہے نا وہ دماغ کو لگ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے جو عاصم جمیل ہیں، ان کا ایک دفعہ کا بیان ہے کہ میرے والد صاحب کو جو ہے نا فیم کا شوق تھا، فیمس ہونے کا شوق تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں تھے، تو یونیورسٹی میں جو ہے ان کو سنگنگ کا شوق تھا، اور شوق تھا کہ میرے پیچھے لوگ آگے پیچھے ہوں اس طریقے سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ سنگنگ کی دنیا میں آگے بڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رخ کو تبدیل کیا، دینداری کی طرف ان کا رخ موڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دینداری کے اندر جو ہے نا ان کو اتنی شہرت حاصل کی کہ آج دنیا ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی بڑی قربانی ہے۔ میں ایک دفعہ ان کے واقعے کو سن رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، کہ ایک دفعہ استاد کے جو ہے نا وہ موشن ہوتا ہے نا، وہ صاف کیا کرتے تھے پوری رات بھر، اور استاد صبح جو ہے نا دعا دیا کرتے تھے، جا اللہ تجھے بڑا عالم بنائے، نیک بنائے، صالح بنائے۔ تو دعا دل سے ہوتی ہے، زبان سے جو ہے بد دعائیں ہوتی ہیں، دعا دل سے نکلتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، مولانا کی بہت قربانی ہے۔ ایسی حرکتیں اور ایسی چیزوں سے باز آ جائیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکشی کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا خود بھی درد بھرا بیان بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا اور سن بھی رہے ہوں گے، تو ایسی چیزیں بالکل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے، اور مجھے بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔